الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کا بڑا حصہ گزر گیا، چند راتیں باقی ہیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف اسی طرح سے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات بھی نزول قرآن کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو گویا جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو فضیلت اور عظمت دے دی گئی، اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس پورے مہینے کو عظمت اور فضیلت عطا کر دی گئی، اور بتایا گیا کہ 11 مہینوں کے مقابلے میں وہ مہینہ فضیلت والا ہے، اور اس میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ جتنا اللہ چاہے۔ وہ مہینہ ایسا ہے کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ جو اس مہینے میں کوئی نفل کام کرے گا تو ایسا ثواب ملے گا جیسے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ عز وجل، کہ ابن آدم کی ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ کئی گناہ بدلہ عطا کریں گے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عام ضابطہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو بھی نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا 10 گنا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، برائی لے کر آئے گا تو 10 گنا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس کا گناہ ہے، جتنی اس کی برائی ہے۔ بتایا گیا کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، نیکی کا بدلہ بڑھا کر کے دیا جائے گا، اور گناہ کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی اس گناہ کے لیے ہے۔ تو ہر وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت کے اوپر
کہ نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اس بڑھانے کی کوئی قید نہیں ہے، کم سے کم 10 گنا ہے، باقی زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں۔ تو اس حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا بلکہ 10 گنا سے 700 گنا زیادہ تک دیا جائے گا، الا ما شاء اللہ عز وجل، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جتنا اللہ چاہے۔ پھر اس مہینے میں روزے رکھے گئے تو فرمایا روزے کا اجر و ثواب ایسا ہے کہ اس کا کوئی حساب اور پیمانہ مقرر نہیں ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، خواہشات نفس چھوڑتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیں گے تو پھر بے حساب عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، قیام کرے، لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو ایمان و احتساب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کا یقین ہو، اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کا یقین ہو۔ دنیا میں اگر انشورنس کمپنی والا بولتا ہے کہ بھئی آپ 400 روپے کٹاؤ ہم 2 کروڑ روپے دیں گے، تو ہمیں اس کا یقین اور اطمینان ہوتا ہے کہ صاحب واقعی بعد میں مجھے یا میرے بچوں کو 2 کروڑ روپے مل جائیں گے۔ مگر جتنا یقین دنیا کے لوگوں کے وعدوں پر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کتنا یقین ہے، ویسا یقین ہے یا نہیں ہے، تو یہ ہمارے اپنے ایمان کے جائزے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اور بے حساب عطا کریں گے، مگر وہ جو عالم ہے وہ عالم غیب ہے، یعنی ہم سے چھپا ہوا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے اسے، اس کی خبر دی ہے اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے۔ اس پر ایمان، اس کا یقین، وہاں ملنے والے ثواب کا یقین، وہاں ملنے والی سزا اور پکڑ کا یقین، یہی ایمان ہے، یہی ایمان بالغیب ہے، اور آج ہمارے اندر اس کی کمی ہے۔ خاندانی طور پر ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے ان نیک بندوں کے طفیل میں جن کو اللہ نے اس دولت سے مالا مال کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس عالم غیب، عالم آخرت کا یقین اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، ایمان اور احتساب کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو پورے مہینے کی فضیلت بڑھا دی گئی، اور پھر اس میں جو رات شب قدر ہے اس کی فضیلت اور بڑھا دی گئی۔ فرمایا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، لہذا اس پہ ملنے والا اجر و ثواب بھی ہمارے خیال و گمان سے بلند و بالا ہے۔ اور جنت ہے ہی ایسی چیز کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ دنیا میں لوگ دوسرے ملکوں کے حالات بتاتے ہیں تو ہم میں سے بہت سو کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ جاتی ہیں، اچھا امریکہ میں ایسا ہے، اچھا چائنا میں ایسا ہے، یعنی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھائی ایسا ہے۔ تو جب دنیا کے کسی حصے میں مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جنت کا اندازہ ہی کیا کر سکتے ہیں ہم۔
ایمان کے لیے بنیادی چیز آخرت پر ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے، وہی سب کچھ بنیاد ہے، اسی کے گرد سارے اعمال گھومتے ہیں، اسی سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اندر بہت کمزور ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں مضبوط ایمان اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں اور بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کا یہ مہینہ ہے، قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو عظمت و فضیلت مل گئی، جس رات میں نازل ہوا اس رات کو عظمت و فضیلت مل گئی۔ لیکن جو قرآن کے حاملین ہیں، کیا ان کو عظمت اور فضیلت نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے عزت و رفعت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ لیکن واقعی حامل قرآن تو بنے۔ شعر پڑھتے پڑھتے ہم لوگ عادی ہو گئے، مگر اس کے اندر بہت کچھ بیان کر دیا گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ذلیل ہوئے اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا۔ آج ہماری عظمت، ہماری عزت بھی قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرے گا، اور اس کتاب کو چھوڑ دیں گے تو قوموں کو ذلیل کر دے گا۔ آج ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، قرآن کے نام لیوا ہیں، مگر ہم کو عزت اور عظمت حاصل نہیں ہے۔ ہم پریشان حال ہیں، ہمارے اندرونی حالات بھی بگڑے ہوئے ہیں، بیرونی حالات بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں حامل قرآن نہیں بنے، صحیح معنی میں مسلمان نہیں بنے۔ قرآن مجید کی تلاوت قرآن کا بنیادی حق ہے۔ اس مہینے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ تراویح میں ایک قرآن کا سننا مستحب ہے، باقی اس کے علاوہ اپنا انفرادی طور پر قرآن پڑھنا یہ اہم ہے۔ اب رمضان کا مہینہ 25 دن تقریباً گزر گئے، اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنا قرآن شریف پڑھا ہے۔ اگر کثرت سے تلاوت کی ہے الحمدللہ، نہیں کی ہے تو ابھی بھی جتنے دن باقی ہیں اتنے دن قرآن کثرت سے پڑھو۔ اس مہینے کو قرآن سے خاص مناسبت ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھیں گے، گناہ سے بچیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے تو قرآن کا نور ہمیں حاصل ہوگا۔ اوسطاً کم از کم 3 قرآن ختم کرنا چاہیے اپنی تلاوت میں۔ روزانہ 3 پارے پڑھو تو کم از کم 3 قرآن ختم ہوں گے۔ باقی پڑھنے والے اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہیں، 10 20 25 30 اور زیادہ بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ ہم کم سے کم اوسطاً 3 قرآن شریف تو کر لیں کم سے کم۔ تو اب دیکھ لو کہ بھئی پورا مہینہ گزر گیا، ہمارے کتنے قرآن شریف ہوئے ہیں، کتنی تلاوت کی ہے ہم نے۔ قرآن کے مہینے میں قرآن سے ہمارا تعلق تلاوت کے اعتبار سے بھی جڑا ہے یا نہیں ہے، مضبوط ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ سال بھر میں روزانہ 1 پارہ پڑھو تو رمضان میں 3 پارے پڑھو۔ پورے سال بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں بہت فتنے ہیں، دین کے رنگ میں بھی فتنے ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ کچھ پوچھیے مت۔
اس زمانے میں راستے کا حال ایسا ہے کہ جیسے ریگڑ کی زمین ہو، کیچڑ ہو، چکنی مٹی ہو، بس جہاں ذرا غفلت ہوئی کہ پھسل جائے گا آدمی۔ تو فتنے زیادہ ہیں، اور حدیث میں بتایا بھی گیا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا فتنے بڑھیں گے، اندھیری رات جیسے آگے بڑھتی ہے ویسے فتنے بڑھتے جائیں گے۔ تو آج بھی فتنوں میں لوگ پھنس رہے ہیں، اور بہت تعجب ہوتا ہے کہ کیسے فتنے میں پھنس گئے بھائی۔ تو اس کی وجوہات میں ایک وجہ علماء نے، اللہ والوں نے یہ بیان کی ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ تلاوت کو چھوڑنے کی وجہ سے دل کمزور ہو گئے ہیں، فتنوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت نہ کرو تو دل کا زنگ بڑھتا جاتا ہے۔ جب زنگ لگتا ہے کسی چیز کو تو یہ ایک نکل چڑھا ہوا راڈ ہے، اس کو کوئی آدمی توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکتا اس کو، لیکن اسی لوہے کی سلاخ کو چھت کے اوپر رکھ دیا جائے اور وہاں پر پانی پڑتا رہے اس کے اوپر، تو پہلے زنگ لگے گا تو ظاہر خراب ہوگا اس کا، پھر آہستہ آہستہ اس کا اندرون کمزور ہو جائے گا۔ اب ہم میں کا طاقتور آدمی بھی اس کو نہیں توڑ سک رہا ہے، لیکن چند مہینوں کے بعد اوپر سے اس کو اٹھا کر لایا جائے تو نیچے لاتے لاتے خود ہی ٹوٹ جائے گا، اور کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اسے موڑے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ کیسے بھائی؟ ایک مضبوط آدمی پہلوان نہیں توڑ سک رہا تھا اس کو، لیکن بچے نے توڑ دیا، اوپر سے لاتے لاتے خود ہی ٹوٹ گئی یہ سلاخ۔ کیسے ٹوٹ گئی؟ کیونکہ زنگ لگتے لگتے اس کا اندرون کمزور ہو گیا۔ ایسے ہی باتیں اور بحثیں تو بہت ہیں، لوگ تو آج ذرا دین کی 4 باتیں سیکھ لیتے ہیں، بحث و حجت کرتے ہیں۔ اور حدیثوں میں ہے کہ جو شخص اس علم کو جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے اس لیے سیکھے گا تاکہ اس کے ذریعے بحث اور حجت کرے تو وہ علم اسے دوزخ میں لے جائے گا۔ تو علم اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بحث کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہو۔ جہاں 4 لفظ پڑھ لیے تو بحث حجت بحث حجت۔ ارے اپنا عمل کتنا کر رہے ہو بھائی؟ اپنی نفلیں کتنی ہیں، اپنی تلاوت کتنی ہے، اپنا ذکر کتنا ہے، اپنا درود کتنا ہے، اپنا استغفار کتنا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اور تلاوت تو چھوڑ ہی دی ہے اکثر و بیشتر نے، تلاوت کا ماحول ہی نہیں رہا، مسجدوں میں بھی پارہ لینے والے کم ہو گئے۔ تو رمضان ہو یا رمضان کے بعد بہت اہم چیز ہمارے لیے تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اہم ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، مگر قرآن اللہ کا کلام ہے، بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ عظمت سے پڑھو، محبت سے پڑھو، اجر و ثواب ملے گا، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا۔ ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو قرآن کی تلاوت بہت اہم۔ تو قرآن کے اس مہینے میں ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، تلاوت کے اعتبار سے بھی، فہم اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ قرآن سمجھنا بھی اہم ہے، علماء کے دروس میں شرکت کرنا چاہیے، دینی کتابیں پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کی صلاحیت مسلمان کے اندر ہو، یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پیغمبر نے تو سب سے پہلے پڑھنے کا ہی حکم دیا ہے۔ مسلمان ہو اور پڑھنا نہ آئے، مسلمان ہو اور سیرت کی کتاب نہ پڑھ سکے، مسلمان ہو اور تفسیر کی کتاب نہ پڑھ سکے،
مسلمان ہو اور حدیث کی کتاب نہ پڑھ سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ارے پیغمبر نے تو سب سے پہلے یہی کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ مگر افسوس کہ آج مسلمان علم میں اتنا پیچھے ہو گیا ہے، دین کے علم میں بھی پیچھے ہے، دنیا کا علم جس سے معاش جڑا ہوا ہے اس میں بھی پیچھے ہو گیا ہے، اور غیر لوگ جو معمولی قسم کے لوگ تھے وہ مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے۔ تو بہرحال مسلمان کو پڑھنے لکھنے والا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے، اس لیے دین کا علم حاصل کرو، مستند علماء کی کتابیں پڑھو، قرآن کے احکام کا علم حاصل کرو، اور پھر قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی بناؤ۔ آج دنیا امتحان گاہ بنی ہوئی ہے، آج دنیا میں شیطانی طاقتوں کو جو پاور ملا ہوا ہے، جو قوت ملی ہوئی ہے، وہ آج سے پہلے نہیں تھی۔ آج پوری دنیا ایک نظام کے اندر بندھ گئی ہے، اور اس میں طاغوت شیطانی قوتیں سر چڑھ کر بول رہی ہیں، اور دنیا میں ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ٹکرانے والے ہیں۔ اب مسلمان کا امتحان ہے، اس کے ایمان کا امتحان ہے کہ جتنا اس کو اختیار ہے، اس اختیار میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون پہ عمل کرتا ہے یا شیطانی قوانین پہ عمل کرتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان اپنے مفاد کے لیے شریعت کے احکام کو چھوڑ کر عدالتوں کے ذریعے سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ جب بات آتی ہے ایسے موقع پہ تو شریعت کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں ان قوانین کے ذریعے سے میں اپنا فائدہ حاصل کر لوں گا، دنیا کا چند روزہ فائدہ۔ تو کیسا مسلمان ہے یہ ہمارے ایمان کے لیے بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن مجید سے صحیح تعلق نصیب فرمائے، تلاوت، فہم اور عمل کے اعتبار سے اس شب قدر ہو سکتا ہے آگے کی کسی رات میں ہو سکتا ہے گزشتہ کسی رات میں گزر گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور باقی ہر رات قیمتی ہے، لہٰذا جتنی راتیں رمضان کی باقی ہیں ان راتوں کو قدر کے ساتھ گزاریں۔ حدیث میں ہے کہ شب قدر کی یہ شب قدر، لیلۃ القدر، یہ ایسی رات ہے کہ اس کے خیر سے محروم رہنے والا واقعی محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ جو وقت ہے اس کو قدر کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور اپنی مغفرت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو اس کے لیے کہا گیا کہ ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں عطا فرمائے۔